الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ محترم ناظرین، اسماء الحسنہ کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت پہ حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو اہم نام الملک الملیک، ان دو ناموں کی شرح پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے آئی تھی۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں بھی ان دو اہم ناموں کی شرح کے سلسلے کو جاری رکھا جائے گا۔ باتیں بڑی اہم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان دو ناموں پر ایمان رکھنے کا تقاضا اور ہماری زندگی سے اس کا بڑا گہرا ربط ہے، اس لیے بہت غور سے سنیے، اچھی طرح سے اسے ذہن میں رکھیے اور ان تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کیجیے، اپنی زندگی میں یہ چیز اپلائی کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ دو نام الملک و الملیک پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ بات مانیں کہ اللہ تعالیٰ تنہا مالک ہے، بقیہ تمام مخلوقات، یہ ساری کائنات یہ اللہ تعالیٰ کی مملوک ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تنہا فیصلے کا حق رکھتا ہے، اور اس کے فیصلوں کی 3 قسمیں ہیں۔ اس کے فیصلے تقدیری بھی ہوتے ہیں، اس کے تقدیری فیصلے جس کے بارے میں تفصیلات آپ کے سامنے پچھلے ایپیسوڈ میں آ چکی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں کی دوسری قسم اس کے شرعی فیصلے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت بھیجی ہے، جو شرعی احکام نازل فرمائے ہیں، جو آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نازل ہوتے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ شرعی فیصلے ہمیں بلا کم و کاست قابل قبول ہونے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان دونوں ناموں پر ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان شرعی فیصلوں کو قبول کریں، ان کو تسلیم کریں، اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھالیں، اس کے سانچے میں ہم اپنی زندگی ڈھالیں، اس کے مطابق زندگی بسر کریں، اللہ تعالیٰ کے ان شرعی احکام کی خلاف ورزی نہ کریں۔ ہمارا نفس کچھ اور چاہتا ہے، ہمارا نفس کچھ اور چاہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کچھ اور کہہ رہا ہے۔ ایسے حالات بہت پیدا ہوتے ہیں۔ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس ٹائم سو جائیں، بڑی میٹھی اور پیاری نیند آ رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اس کا شرعی فیصلہ ہوتا ہے۔ شرعی فیصلہ کیا ہے؟ کہ تمہیں اس وقت اٹھ کر کے فجر کی نماز پڑھنی ہے، یہ اس کا شرعی فیصلہ ہے۔ اب وہ الملک ہے، الملیک ہے، اس لیے فیصلہ کرنے کا اسے حق ہے، حکم دینے کا اسے حق ہے، اور اس نے یہ شرعی حکم دے دیا ہے۔ لیکن ہم مملوک ہیں، اور ہماری یہ خواہش ہو رہی ہے، ہمارے نفس کی یہ خواہش ہو رہی ہے کہ ہم سو جائیں، بڑی میٹھی نیند آ رہی ہے۔ یہاں اب ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ جب ہم مومن ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو الملک اور الملیک مانتے ہیں، اور ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو تنہا فیصلے کا حق ہے، اور اس ٹائم اٹھنا اللہ تعالیٰ کا یہ شرعی فیصلہ ہے، تو اب ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم بستر چھوڑ کر کے وضو کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے فجر کی نماز ادا کریں۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن اگر ہم سوئے رہ گئے تو گویا کہ ہم نے اللہ کو الملک نہیں مانا، اللہ تعالیٰ کو الملیک نہیں مانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو فیصلے کا حق ہے ہم نے یہ نہیں مانا، بلکہ اپنے نفس کے فیصلے کو ہم نے قبول کر لیا۔ اپنے نفس کے فیصلے کو قبول کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہم اپنے نفس کو ہی معبود بنا لیے ہیں، اپنے نفس کو ہی ہم نے یہ مان لیا کہ فیصلہ کرنے کا حق ہمارے نفس کو ہے، جبکہ حقیقت کیا ہے کہ فیصلہ کرنے کا حق اللہ تعالیٰ کو ہے، کیونکہ وہ الملک ہے، وہ الملیک ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو، یعنی جب بندہ اپنے نفس کی پیروی کرنے لگتا ہے، اللہ کے احکام کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے شرعی احکام کو چھوڑ کر کے اپنے نفس کی بندگی کرنے لگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا افرائیت من اتخذ الہہ ہوا،
کہ کیا تم نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے اپنا معبود اپنی خواہشات کو بنا لیا، یعنی اپنی خواہشات کے فیصلے پر چل رہا ہے، اس کا معبود اللہ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے الملک اور الملیک ہونے پر ایمان نہیں رکھتا ہے، وہ یہ ایمان نہیں رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی تنہا فیصلے کا حق حاصل ہے اور اس کے فیصلے کو تسلیم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ ہم سے تقاضا ہے۔ یہ ماننے کے بجائے اس نے اپنے نفس کے مطابق چلنا شروع کر دیا، اپنی مرضی کے مطابق چلنا شروع کر دیا۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھو کہ ہم مملوک ہیں، اللہ مالک ہے، او الملک ہے، او الملیک ہے، فیصلہ کرنے کا حق اس کو ہے، ہم کو نہیں ہے۔ ہم اپنی مرضی کے مالک نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی پر چلنے والے ہیں۔ یہ مومن ہونے کا مطلب ہوتا ہے، یہ ایمان لانے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر چلنے والے بنے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے خلاف چلنے والے اللہ پر ایمان رکھنے والے نہیں ہو سکتے، وہ اللہ کے الملک اور الملیک ہونے پر ایمان رکھنے والے نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے قرآن میں آپ کو یہ باتیں ملیں گی، ایسی آیتیں ملیں گی کہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آنے کے بعد اپنے دل میں تنگی محسوس کی، اسے قبول نہیں کیا، تو ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو بطیب خاطر قبول نہ کرتا ہو، کبھی بھی وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں یہ بھی داخل ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو الملک مانیں، الملیک مانیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو الملک اور الملیک ماننے کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں کے مطابق زندگی بسر کریں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو، شرعی احکام کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، اسی کے حکم کے مطابق چلیں، ہم اپنی مرضی کے مالک نہیں۔ یہ انسانوں کو بڑی غلط فہمی ہے میرے بھائیوں، اچھی طرح اس نقطے کو سمجھ لیجئے، بڑی غلط فہمی ہے یہ۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں، ہم آزاد ہیں، ہم جو چاہیں گے کریں گے، ہماری مرضی میں جو آ رہا ہے ہم وہ کریں گے۔ نہیں، نہ ہم آزاد ہیں اور نہ اپنی مرضی کے مالک ہیں، کیونکہ ہم المملوک ہیں۔ ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا رازق، الملک، الملیک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ہم نے یہ ایمان رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ الملک ہے، الملیک ہے، اور جب ہم نے اس کو الملک اور الملیک مان لیا، اس پر ایمان رکھا، تو اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ فیصلہ کرنے کا حق صرف اسی کو ہے۔ جب فیصلہ کرنے کا حق اسی کو ہے تو اس کے فیصلوں کو تسلیم کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ فیصلہ کرنے کا حق ہم کو نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ ہم کو صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے متعلق کیا فیصلہ کیا ہے، اس کا فیصلہ کیا ہے، اس نے کیا حکم دیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، اس سے متعلق شرعی حکم کیا ہے۔ شرعی حکم معلوم کرنا یہ ہماری ذمہ داری، ہمارے اوپر واجب۔ اپنی طرف سے حکم بنانا یہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ ہم مملوک ہیں، مملوک کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ حکم بنائے۔ ہمیشہ حکم کون بناتا ہے؟ مالک بناتا ہے، الملک بناتا ہے، اور الملیک بناتا ہے۔ مملوک حکم نہیں بناتا بلکہ حکم کا تابع ہوتا ہے۔ ہمیشہ ہر کام میں، ہر قدم اٹھانے سے پہلے میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ یاد رکھو، ہر قدم اٹھانے سے پہلے یہ معلوم کر لو کہ یہ اللہ کی مرضی ہے یا نہیں، یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں۔ بہت سارے کام ہم کرتے ہیں، یہ سمجھ کے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا وہ حکم ہے ہی نہیں، وہ شرعی حکم ہے ہی نہیں۔ جب وہ شرعی حکم نہیں ہے تو اللہ کی مرضی نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کا فیصلہ نہیں۔ وہاں بھی ہم اپنی مرضی پہ چل رہے ہیں، اپنے لحاظ سے ہم نے اس چیز کو طے کر کے وہ کام کرنا شروع کر دیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دین میں نئی چیزیں سخت ناپسند ہیں۔ وہی دین اللہ تعالیٰ کو مقبول ہے جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمایا، اور اپنے رسول پر اس کی 23 سالہ زندگی میں جو نبوت اور رسالت کی زندگی ہے، اس زندگی میں جس دین کو نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ قیامت تک اسی پر عمل کیا جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے کہا کرتے تھے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین نہیں تھی، اب وہ قیامت تک دین نہیں بن سکتی۔ کیوں نہیں بن سکتی؟
اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو شرعی فیصلے ہیں یہ شرعی فیصلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتے تھے، اور جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، آپ دنیا سے چلے گئے، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ فیصلے آنے بند ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے یہ فیصلے مکمل انداز میں اپنے رسول کو پہلے ہی بھیج دیے، آپ کی وفات سے پہلے ہی دین کو مکمل کر دیا۔ جب مکمل طریقے سے یہ فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ فیصلے آ چکے ہیں تو پھر دین میں کسی نئی چیز کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان دو ناموں پر ایمان لانے میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فیصلے کو آخری فیصلہ سمجھیں، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو آخری حکم سمجھیں، اللہ تعالیٰ کے جو شرعی احکام ہیں، شرعی فیصلے ہیں، وہ ویسے ہی بلا چون و چرا قبول کریں، کبھی سوال نہ کریں، کبھی یہ نہ کہیں کہ کیوں فجر کی 2 رکعت ہے اور ظہر کی 4 رکعت ہے، عصر کی 4 رکعت ہے، مغرب کی 3 رکعت ہے، کبھی یہ سوال آنا ہی نہیں چاہیے۔ کیوں سوال نہیں آنا چاہیے؟ اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شرعی فیصلے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے شرعی فیصلوں پر اعتراض کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے، بلکہ ہم مملوک ہیں، اور مملوک کی حیثیت سے ان فیصلوں کو بلا چون و چرا ہمیں تسلیم کرنا ہے، ہمیں ماننا ہے، اور ہمیشہ اللہ کے فیصلوں کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ ہم کو اسی ایمان کے ساتھ قائم و دائم رکھے، یعنی اسی ایمان پر ہم کو باقی رکھے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسی ایمان پر زندہ رکھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کو بلا چون و چرا تسلیم کرنے والے بنے۔ محترم ناظرین، اب وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ہم تھوڑی دیر کے لیے آپ سے رخصت ہوتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں انہی دونوں ناموں کی شرح لے کر کے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، کہیں نہ جائیے گا، ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم حاضر ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ لائبریریز میں اسلام ہے، آپ کے گھروں کی الماریوں میں بھی اسلام ہوگا، کتابوں کی شکل میں۔ آپ کے واٹس ایپ پہ میسج آتے اسلام کے، فیس بک پہ اسلام ہے، اسلام سب جگہ پہ ہے، خالی ایک جگہ پہ نہیں ہے، ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ دین فار ٹینز، دیکھیے نثار نڈیاڈوالا کے ساتھ ٹین ایجرز کے لیے ایسا سبق جو زندگی کی سچائی کو اسلام کی نظروں سے محسوس کرا دے۔ ہر جمعہ دوپہر 3:30 بجے اور شام 7 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ پیغام سیرت النبی، جانیے شیخ شمیم فوزی سے سیرت النبی کی وہ تعلیمات جو ہر انسان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ ہر پیر دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان دو ناموں کی شرح لے کر کے حاضر ہیں۔ الملک، الملیک، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ملک ہے، وہی ملیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ساری ملکیت ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا مالک ہے۔ بندے سارے کے سارے، ساری مخلوقات، پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی مملوک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو تنہا فیصلے کا حق ہے۔ اس کے فیصلوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہم نے آپ کو بتائی، اللہ تعالیٰ کے تقدیری فیصلے،
دوسری قسم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شرعی فیصلے۔ اللہ تعالیٰ کے شرعی فیصلوں کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے یہ شرعی فیصلے، یہی وہ شرعی احکام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے گائیڈ لائن دیا ہے، شرعی احکام نازل فرمائے ہیں۔ یہ شرعی احکام ہمارے سامنے ہمیشہ رہنا چاہیے اور انہی کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شرعی احکام کو بلا چون و چرا ہمیں تسلیم کرنا ہے اور اس کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنی ہے۔ کبھی کبھی بہت سے بھائی جو ہم میں سے ہی ہیں، ہمارے اپنے بھائی، سوال کرتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر سوال کرتے رہتے ہیں۔ جیسے کسی نے یہ سوال داغ دیا کہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو 4 شادی کی اجازت دی اور عورت کو 4 شادی کی اجازت نہیں ہے؟ سوال داغ دیا۔ یہ سوالات کیوں آتے ہیں؟ کیوں انسان یہ سوال کرتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے الملک اور الملیک ہونے پر اس کو ایمان نہیں ہے۔ اگر حقیقت میں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے الملک اور الملیک ہونے پر ایمان ہوتا تو کبھی بھی یہ سوال نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ ان دونوں ناموں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ مانیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کو تنہا فیصلے کا حق ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ شرعی فیصلہ ہے، شرعی حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت دی اور خواتین کو 1 شادی کی، یعنی وہ صرف ایک شخص کی بیوی ہو سکتی ہے، ایک وقت میں ایک ہی شخص کی بیوی ہو سکتی ہے، ایک سے زائد کی بیوی نہیں ہو سکتی۔ یقیناً اس میں بڑی حکمتیں ہیں اور یہ حکمت سے خالی نہیں۔ میں نے آپ سے کہا شرعی سارے احکام، اللہ تعالیٰ کے سارے فیصلے، چاہے وہ تقدیری فیصلے ہوں چاہے شرعی فیصلے ہوں، یہ سارے فیصلے حکمت سے خالی نہیں ہیں، کیونکہ وہ تو الحکیم ہے، اور الحکیم کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہر عمل، اس کا ہر قول، اس کا ہر فیصلہ حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ حکمت بھی کیسی؟ حکمت بالغہ، اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی حکمت، آخری حد کو پہنچی ہوئی حکمت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حکم، ہر فیصلہ حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ یہاں ہمیں آپ کے سامنے یہ پیش کرنا نہیں ہے کہ کیوں مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت دی گئی، کیوں عورت کو صرف ایک ہی شادی کی بات کہی گئی، یا یہ کہ ایک وقت میں ایک ہی شوہر کی وہ بیوی ہو سکتی ہے، کیوں یہ تفریق کی گئی۔ ہمیں یہ جواب دینا نہیں ہے ابھی آپ کے سامنے، بلکہ ہمیں یہ بتانا ہے کہ پہلے یہ بات رکھیے ذہن میں کہ یہ سوال آنا ہی نہیں چاہیے۔ کیوں نہیں آنا چاہیے؟ کیونکہ صحیح میتھڈ اور صحیح منہج یہ ہے، صحیح طریقہ، اسلامی طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیصلہ کر دیا اور جو فیصلہ نازل فرما دیا، اس فیصلے کو ہمیں تسلیم کرنا ہے، اس فیصلے پر ہمیں چون و چرا نہیں کرنا ہے، اگر مگر نہیں کرنا ہے بغیر کسی چون و چرا کے، بلا کم و کاست اس فیصلے کو ہمیں تسلیم بھی کرنا ہے اور عمل بھی کرنا ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنی۔ یہ سوال بھی اکثر لوگ کر جاتے ہیں، ہمارے اپنے بھائیوں کی طرف سے بھی یہ سوال آتے رہتے ہیں، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا اور مردوں کو پردہ کرنے کا حکم نہیں؟ سوال کرتے رہتے ہیں۔ یہ سوال ہونا ہی نہیں چاہیے۔ کب یہ چیز پیدا ہوتی ہے، کب یہ سوال نہیں آئے گا؟ جب ہم صحیح میتھڈ کو فالو کرنے والے بنیں گے، صحیح منہج کو ماننے والے بنیں گے، تو یہ سوال ہی نہیں آئے گا۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پچھلے ایپیسوڈ میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جواب پیش کیا تھا کہ کیسے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس خاتون کو جواب دیا تھا جس خاتون نے یہ سوال کر دیا تھا کہ کیوں حائضہ عورت نماز کی قضا نہیں کرتی اور روزے کی قضا کرتی ہے؟ تو کہا حروریت انتی، کیا تم حروریہ ہو، خوارج میں سے ہو؟ یہ خوارج کا طریقہ ہے، اس طرح کا سوال کرنا ایک مومنہ کا یہ طریقہ نہیں ہو سکتا۔ یہ سوال آنا ہی نہیں چاہیے سرے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے ہمیں سر تسلیم خم کرنا ہوتا ہے، ہمیں اعتراض نہیں کرنا ہوتا، اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے، بلکہ ماننا یہ ضروری ہے
تسلیم اور رضا کا پیکر بننا چاہیے، اعتراض کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں۔ بس اتنا معلوم کرنا کافی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا ہے یا نہیں۔ کسی نے اپنی طرف سے تو یہ حکم نہیں لاگو کر دیا ہے، اپنی طرف سے تو کہیں یہ چیز ہمارے اندر نہیں گھسا دی ہے، یہ صرف معلوم کرنا ہے۔ لیکن یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ عورتیں جب گھر سے باہر نکلیں گی تو با پردہ نکلیں گی، بس عورتیں اسے قبول کریں، ہم اسے قبول کریں۔ یقیناً اس میں بڑی حکمت ہے، بڑی مصلحت ہے، لیکن ہمیں یہ حکمتیں اور مصلحتیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ حکمتیں جان جائیں گے، مصلحتیں جان جائیں گے تب اسے تسلیم کریں گے، نہیں، ہمارے لیے تو صرف یہ کافی ہے کہ عورتوں کو یہ کہا گیا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ اپنے گھروں میں رہو اور جاہلیت جیسے بناؤ سنگار اور جاہلیت جیسی بے پردگی، جاہلیت جیسا انداز نکلنے میں یہ کبھی اختیار نہ کرنا، اس سے بڑے فتنے ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، یہ سب اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ عورت گھر سے باہر نکلے، پردے کے ساتھ نکلے، وہ پردے کے ساتھ اس کو تسلیم کرنا ہے۔ اگر اسے ایمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے الملک اور الملیک ہونے پر، اگر ایمان ہے اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ہی تنہا فیصلے کا مالک ہے، شرعی احکام سارے کے سارے، شرعی فیصلے سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے ہیں اور یہ حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، اسی کو حق ہے یہ فیصلہ کرنے کا، اور ہماری ذمہ داری ہے اس فیصلے کو تسلیم کرنے کا، تو کبھی بھی وہ اعتراض کے پنے کھول کر کے نہیں بیٹھے گا، کبھی بھی شکایات کے پنے کھول کر کے نہیں بیٹھے گا، بلکہ تسلیم و رضا کی شکل اختیار کرے گا، تسلیم و رضا کا پیکر بنے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو تسلیم کرے گا۔ اس لیے یہ فیصلہ ہر مومن خاتون کو تسلیم اور ہر مومن مرد کو تسلیم۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ نگاہیں نیچی رکھیں، مومن عورتوں کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ نگاہیں نیچی رکھیں۔ اجنبی چہروں پر نگاہ ڈالنے کو ہر ایک کے لیے حرام قرار دیا گیا۔ اچانک کبھی نگاہ پڑ گئی الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کر کے دیکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن مرد کو پردہ میں باہر نکلنے کے لیے نہیں کہا گیا، ہمیشہ خواتین کو یہ حکم دیا گیا، کیونکہ خواتین کا مسئلہ زیادہ فتنے کا سبب بنتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے مردوں پر عورتوں سے بڑا کوئی فتنہ، ان سے زیادہ نقصان پہنچانے والا کوئی فتنہ، آزمائش کی چیز میں نے نہیں چھوڑا ہے۔ یہ بڑی آزمائش کی بات ہوتی ہے، بڑا فتنہ ہوتا ہے، شیطان اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے فیصلوں سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شرعی فیصلے سب کی سب قابل تسلیم ہوں، یہی ایک مومن کی پہچان ہے۔ اگر کوئی مومن بندہ اللہ کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتا، اس سے روگردانی کرتا ہے، اللہ کے فیصلوں کو نہیں مانتا، تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ابلیس کا چیلا ہے۔ اگر کہتا ہے نہیں میں اسے نہیں مانتا، او چاہے قرآن کا حکم ہو، چاہے حدیث میں آیا ہو، چاہے صحیح حدیث میں ہو، نہیں میں اسے نہیں مانتا۔ ہمارے کتنے بھائی ہیں ان کی زبانوں سے یہ الفاظ نکل جاتے ہیں۔ کیوں نکل جاتے ہیں میرے بھائیوں؟ اس لیے نکلتے ہیں کہ ہم سب تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں، لیکن ان میں سے 99 ناموں کو یاد کرنے، اس کو سمجھنے اور سمجھ کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی بڑی فضیلت ہے، اور یہ جنت میں کی طرف لے جانے والا راستہ ہے، یہ سب جانتے تو ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، اس کو صحیح سمجھتے نہیں ہیں، صحیح جانتے نہیں ہیں، اور اس کے تقاضوں کو نہیں جانتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اس طرح کے الفاظ نکل جاتے ہیں۔ اگر صحیح معنی میں علم رکھتے اور اس کے تقاضوں کا صحیح علم ہوتا اور ان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی چاہت ہوتی اور عمل ہوتا واقعی معنی میں، تو یاد رکھیے ایک مسلمان کی زبان سے کبھی یہ لفظ نہیں نکل سکتا کہ میں یہ حکم نہیں مانتا۔ یہ جاننے کے بعد کہ یہ قرآن میں ہے، یہ جاننے کے بعد کہ یہ حدیث میں ہے، یہ معلوم ہونے کے بعد کہ بالکل صحیح حدیث ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ شرعی حکم ہے، شرعی فیصلہ ہے، پھر بھی زبان سے یہ کہہ دے میں نہیں مانتا، ایک مومن کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ مومن کی تو یہ پہچان ہے،
اللہ تعالیٰ کے سارے شرعی فیصلوں کو قبول کرتا ہے. اور کیسے قبول کرتا ہے؟ بلا چون و چرا قبول کرتا ہے، بلا کم و کاست قبول کرتا ہے. بس اللہ کا حکم ہے، معلوم ہو گیا، سر تسلیم خم ہے. ہمیشہ یہی انداز ایک مومن کا ہوتا ہے اور یہی انداز ہم سب کا بھی ہونا چاہیے. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. آج کے اس ایپیسوڈ میں اس پر ہی اکتفا کرتے ہیں. یقیناً ہمیں خواہش ہے کہ ہم یہ باتیں اور بھی سنیں. اگر یہ خواہش آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں ہے تو انتظار کیجئے اگلے ایپیسوڈ کا. اگلا ایپیسوڈ دیکھنا نہ بھولیے. انشاءاللہ اس نام کی اور شرح لے کر کے پھر ہم آپ کے پاس ایک مرتبہ اور حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نسألك يا من هو الله